بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے خلیفہ ہارون رشید کے ایک بیٹے کا قصہ بیان کریں گے کہ کس طرح اس نے دنیا کی عیش و عشرت کو چھوڑ کر اللہ سے لو لگا لی۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ہی دلچسپ اور اسلامک ہسٹری پر مبنی معلومات ملتی رہیں۔ ناظرین، خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا 16 برس کے سن میں تھا۔ وہ زاہدوں اور درویشوں کی صحبت میں بہت رہتا اور اس کی یہ حالت تھی کہ قبرستان میں نکل جاتا اور وہاں جا کر مردوں سے خطاب کر کے کہتا، تم ہم سے پہلے موجود تھے اور دنیا کے مالک تھے اور اب تم قبروں میں ہو۔ اے کاش مجھے خبر مل جائے تم کیا بولتے تھے اور لوگ تم سے کیا کہا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ اس قسم کے کلمات حسرت آمیز کہتا اور پھوٹ پھوٹ کر روتا۔ ایک دن کا قصہ ہے کہ یہ لڑکا اپنے باپ ہارون رشید کے پاس آیا اور اس وقت عمرہ اور وزراء اور ارکان دولت سب اپنے اپنے کرینے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آیا بھی اس حالت میں کہ ایک کمبل اوڑھنے اور ایک کمبل تہبند کیے ہوئے۔ جب اس حیت کو ایان سلطنت اور ارکان دولت نے ملاحظہ کیا تو آپس میں بعض آدمی کہنے لگے کہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کو بادشاہوں میں ایسی ہی اولاد نے بدنام کیا ہے۔ اگر امیر المومنین اس کو کچھ تنبیہ کریں تو کچھ بعید نہیں کہ اپنی اس حالت کو چھوڑ دے۔ شدہ یہ بات خلیفہ ہارون رشید کے کانوں تک پہنچی۔ اس کو بھی یہ مشورہ پسند آیا اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا، تمہارے اس چال چلن نے مجھے رسوا کر دیا۔ اس نے یہ سن کر ہارون رشید کی طرف دیکھا اور کچھ جواب نہ دیا۔ اتفاقاً ایک پرندہ قلعہ کے برج پر بیٹھا تھا۔ لڑکے نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اے پرندے، تجھ کو تیرے پیدا کرنے والے کی قسم، تو میرے ہاتھ پر آ بیٹھ۔ وہ پرندہ یہ سن کر فوراً لڑکے کے ہاتھ پر آ بیٹھا۔ کچھ دیر بعد اس سے کہا، اپنی جگہ چلا جا۔ وہ چلا گیا اور کہا، تجھے تیرے خالق کی قسم، امیر المومنین کے ہاتھ پر نہ آنا۔ وہ نہ اترا۔ یہ آیت قدرت حاضرین کو دکھلا کر باپ سے کہا، ابا جان، آپ ہی نے حب دنیا کی وجہ سے مجھے رسوا کر دیا ہے اور میں نے اب مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ میں آپ سے علیحدہ رہوں گا۔ اور یہ کہہ کر بے توشہ و بے سامان چل کھڑا ہوا۔ صرف ایک قرآن شریف اور ایک انگوٹھی ہمراہ لی۔ چلتے چلتے بصرہ میں آ کر ٹھہرا اور مزدوروں کے ساتھ مٹی گاڑنے کا کام اختیار کیا، اور ہفتہ بھر میں صرف ایک ہفتہ کے دن 1 درہم اور 1 دانگ کی مزدوری کر لیتا، اور ایک ہفتہ 1 دانگ روز کے حساب سے اسے کھا لیتا۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ میرے گھر کی ایک دیوار منہدم ہو گئی تھی۔ میں اسے بنوانے کے ارادہ سے مزدوروں کی تلاش میں نکلا۔ دیکھا کہ مزدور کی حیت میں ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکا ہے کہ میں نے ایسا حسین لڑکا پہلے نہ دیکھا تھا۔ اس کے سامنے ایک زنبیل ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا، لڑکے، کچھ کام کرو گے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، کام کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ بات بتاؤ کہ کس قسم کا کام لوگے؟ میں نے کہا کہ گارے مٹی کا کام کرنا ہوگا۔ کہا، بہتر ہے، لیکن 1 درہم اور 1 دانگ لوں گا اور نماز کے وقت اپنی نماز پڑھوں گا۔ میں نے کہا، منظور ہے، چلیے۔ میں لے کر آیا اور کام میں لگا کر چلا گیا۔ جب مغرب کا وقت آیا تو آ کر کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے 10 آدمیوں کے برابر کام کیا ہے۔ میں اسے بجائے 1 درہم اور 1 دانگ کے پورے 2 درہم دینے لگا۔ کہا، اے ابو عامر، میں اسے لے کر کیا کروں گا؟ اور لینے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر میں نے 1 درہم اور 1 دانگ دے کر اسے رخصت کر دیا۔ دوسرے دن پھر میں اس کی تلاش میں بازار گیا۔ ہر طرف تلاش کیا، لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ایسی صورت و شان کا لڑکا جو مزدوری کرتا ہے کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، وہ صرف ہفتہ کے دن مزدوری کیا کرتا ہے۔ اب تم اس کو صرف ہفتہ کے دن دیکھو گے۔ میں نے سوچا کہ کام کو موقوف رکھوں، جب وہ آئے گا یہ کام میں اسی سے لوں گا۔ جب ہفتہ کا دن آیا تو میں اس کی تلاش میں بازار آیا، دیکھا تو اسی حالت میں موجود ہے۔ میں نے اسے سلام کیا اور کام کے لیے اس سے کہا،
اس نے اسی طرح کی شرطیں کی، میں نے سب قبول کر لیں اور اسے کام پر لگا دیا اور دور ہو کر بیٹھ گیا کہ یہ کس طرح اس قدر جلدی اتنا کام کر لیتا ہے، اور میں ایسے موقع پر بیٹھا کہ میں اس کو دیکھوں اور وہ نہ دیکھے۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے ہاتھ میں گارا لیا اور اسے دیوار پر تھوپا، اور اس کے بعد پتھر خود بخود آپس میں ایک دوسرے سے ملتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ خدا رسیدہ شخص ہے، اور ایسے لوگوں کی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہو جاتی ہے۔ جب اس نے شام کو واپسی کا قصد کیا تو میں اسے 3 درہم دینے لگا۔ اس نے انکار کیا، صرف 1 درہم اور 1 دانگ لے کر چلا گیا۔ تیسرے شنبہ کو پھر میں بازار آیا تو اس جوان کو نہ دیکھا۔ لوگوں سے اس کا حال پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ 3 دن سے ایک ویرانہ میں بیمار پڑا ہوا ہے اور موت کے قریب ہے۔ میں نے ایک شخص کو کچھ دیا اور کہا کہ بھائی مجھے وہاں لے چل جس جگہ وہ بیمار ہوا ہے۔ وہ مجھے ایک ویرانہ میں لے گیا۔ دیکھا نہ وہاں در ہے، نہ دروازہ، نہ مسہری، نہ کوئی سامان راحت۔ اسی لوکدک میدان میں بے کس و بے بس وہ نوجوان بے ہوش پڑا ہے۔ میں نے جا کر سلام کیا اور دیکھا تو سر کے نیچے ایک اینٹ کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے اور مرنے کے قریب ہو رہا ہے۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچانا۔ میں نے اس کا سر لے کر اپنی گود میں رکھ لیا، لیکن اس نے مجھے اس سے منع کیا اور یہ شعر پڑھنے لگا، یعنی اے میرے دوست، خوش عیشی سے دھوکہ نہ کھا، کیونکہ عمر جا رہی ہے اور عیش و عشرت بھی رخصت ہو رہا ہے، اور جب تو قبرستان میں کوئی جنازہ لے جائے تو یہ جان کر مجھے بھی ایک دن اسی طرح لے جائیں گے۔ پھر کہا، اے ابو عامر، میرا طائر روح قفس انصری سے پرواز کر جائے تو مجھ کو غسل دے دینا اور میرے ان ہی کپڑوں میں کفنا دینا۔ میں نے کہا، کیوں؟ نئے کپڑوں میں تجھے کیوں نہ کفناؤں؟ کہا، مردہ کی بنسبت زندہ نئے کپڑوں کا زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ زندگی تو اسی حالت میں گزار دی، اب نئے کپڑے کیا کریں گے؟ اے ابو عامر، اس کو یاد رکھو، اگر نئے کپڑے بھی ہوئے تو وہ بھی مٹی ہو جائیں گے۔ اگر کچھ رہے گا تو عمل نیک رہے گا، اور یہ میری زنبیل اور تہبند لو، یہ گورگن کو دینا، اور یہ قرآن شریف اور انگشتری امیر المومنین ہارون رشید کے پاس پہنچا دینا۔ دیکھو، یہ خیال رکھنا کہ تم اپنے ہاتھ سے امیر المومنین کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہنا کہ یہ میرے پاس تمہاری ایک امانت ہے، ایک مسافر مسکین لڑکے نے سپرد کی ہے۔ اور امیر المومنین سے یہ بھی کہنا کہ دیکھو، بیدار ہو، اس غفلت اور دھوکہ میں تمہاری موت نہ آ جائے۔ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ طائر روح قفس جسدی سے پرواز کر گیا۔ اس وقت میں نے جانا یہ خلیفہ کا جگر گوشہ ہے۔ میں نے اس کی سب وصیتوں کو پورا کیا اور قرآن شریف اور گشتری لے کر بغداد آیا، اور خلیفہ ہارون رشید کے محل کے ارادے سے نکلا، اور ایک بلند مقام پر جو میں جا کر کھڑا ہوا، دیکھا ایک عظیم الشان لشکر آ رہا ہے۔ اس میں تخمینہ 1000 سوار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد پے در پے 10 رسالے آئے، اور ہر رسالے میں 1000 سوار تھے۔ 10ویں رسالہ میں امیر المومنین خلیفہ ہارون رشید تھے۔ میں نے پکارا کہ تم کو قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے، ذرا توقف کرو۔ جب امیر المومنین نے مجھ کو دیکھا اور آواز سنی تو توقف فرمایا۔ میں نے قریب جا کر وہ قرآن شریف اور انگشتری سپرد کی، اور جو کچھ اس لڑکے نے پیغام کہا تھا سب پہنچا دیا۔ امیر المومنین نے یہ سن کر کچھ دیر سر جھکایا اور آنسو بہائے، اور دربان کو اشارہ کیا کہ اس شخص کو اپنے پاس رکھو، جب میں طلب کروں اس وقت اسے میرے پاس لے کر آنا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے دربان سے کہا کہ اس شخص کو لاؤ، اگرچہ وہ میری غم کو تازہ ہی کرے گا۔ دربان نے مجھ سے آ کر کہا کہ اے ابو عامر، امیر المومنین بہت غمگین ہے، اگر تمہارا ارادہ زیادہ بات کرنے کا ہو تو بجائے 10 کے 5 کہنا۔ میں نے کہا، اچھا۔ یہ کہہ کر میں اندر گیا تو امیر المومنین نے کہا، اے ابو عامر، میرے قریب آ بیٹھو۔ میں قریب ہو بیٹھا اور پوچھا، تم میرے لڑکے کو جانتے تھے اور وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا، گارے اینٹ کا کام کرتا تھا۔ پھر پوچھا، کیا تم نے بھی اس سے کام لیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں لیا ہے۔ کہا، تم کو اس سے ایسا کام لیتے ہوئے شرم نہ آئی؟ قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو نے پاس نہ کیا۔
میں نے کہا اے امیر المومنین خدا کے لیے مجھے معافی دو، میں اس سے واقف نہ تھا۔ اس کی وفات کے وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ پھر پوچھا کیا تم نے اسے اپنے ہاتھ سے غسل دیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں خود اپنے ہاتھ سے غسل دیا ہے۔ کہا ذرا ہاتھ لاؤ، اور میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور آنسوں کی ندیاں بہائیں اور کہا تم نے کس طرح مسافر بے کس بے بس سرمایہ حیات کو غسل اور کفن دیا، تمہارے دل نے کیسے اس پر مٹی دینا گوارا کیا؟ یہ کہہ کر پھر بہت سے دردناک اشعار پڑے اور بصرہ جانے کی تیاری کی۔ حاصل کلام یہ کہ امیر المومنین مجھے لے کر بصرہ تشریف لے گئے اور اپنے لڑکے کی قبر پر آئے۔ جب قبر کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو چند اشعار غم و حسرت آمیز پڑے اور حاضرین اور شجر و حجر سب کو رلا دیا۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ اس رات جب میں اپنے وظائف سے فارغ ہو کر سویا تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک نور کا کعبہ ہے اور اس پر ایک نور کا ابر ہے۔ ناگاہ وہ نور پھٹا اور اس میں سے وہ لڑکا یہ کہتا ہوا نکلا اے ابو عامر حق تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے، تم نے خوب میری وصیتوں کو پورا کیا۔ میں نے پوچھا بیٹا تم پر کیا گزری اور تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوا؟ کہا اپنے پروردگار رحیم و کریم کے پاس ہوں، وہ مجھ سے راضی ہے، کچھ ناراض نہیں، اور مجھے ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال تک گزرا۔ اور حق تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بندہ دنیا کی نجاستوں سے ایسا نکل آئے گا جیسا کہ تو نکل آیا ہے تو اس کو ایسی ہی نعمتیں دوں گا جیسی تجھے دی ہیں۔ اس کے بعد جو میری آنکھ کھلی تو دل میں اس کی باتوں سے اور بشارت سے خوشی اور سرور پایا۔ مؤلف کہتا ہے کہ یہ حکایت مجھے ایک اور طریقے سے بھی پہنچی ہے۔ اس میں اس طرح ہے کہ جب ابو عامر نے سب حال اس کا خلیفہ سے کہا تو حاضرین میں سے کسی نے پوچھا یہ کون ہے اور کس کا حال ہے؟ ہارون رشید نے کہا میرے خلافت میں مبتلا ہونے سے پہلے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، اس نے اچھی طرح نشو و نما پائی اور قرآن شریف اور علم پڑھا۔ جب میں خلیفہ ہوا تو مجھے چھوڑ دیا اور دنیا کے مال و متاع میں سے کچھ نہ لیا۔ چلتے ہوئے اس کی والدہ نے یہ انگشتری اس کو دے دی اور وہ انگوٹھی بہت ہی قیمتی تھی۔ میں نے اس کی ماں سے کہہ دیا تھا کہ یہ اس کو دے دینا، آخر اس کو بھی وہ کام میں نہ لایا اور دنیا سے اسی زہد میں رخصت ہوا اور اپنی ماں کا بہت خدمت گزار تھا۔ تو ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ہی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔